السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جی تو ریاض الصالحین کی حدیث ہے آج، اور عن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذاك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فكان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خیرا له۔ جی تو یہ ہم نے آج حدیث دیکھنی ہے، اور اس میں ہمیں جی تو آئیے میں اسٹوڈنٹ کو بلاتا ہوں۔ رخسانہ آئیے۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو رخسانہ مجھے یہ بتائیے کہ پہلے کالا کا فاعل کیا ہے؟ سہیب رضی اللہ عنہ۔ اچھا، میں نے آپ کو کتنی بار یہ بات میں نے ریپیٹ کی ہے، لیکن آپ پھر وہی غلطی کرتے ہیں آپ لوگ۔ سائمہ، کالا کا فاعل کیا ہے؟ سر ہوا۔ رخسانہ، یہ بات جی میں نے کتنی بار کی ہے؟ سوری سوری سر، سوری تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ جب آپ کو سوری۔ تب یہی کہنا ہے؟ آپ نے، ہمیں بھی پتا ہے وہی ہے، لیکن آپ گرامر پڑھنے آئے ہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ یہیں رکھا کریں۔ جی جی سر، سوری۔ ہوا فاعل ہے اور وہ جا رہا ہے، راجع ہو رہا ہے صہیب کی طرف۔ جی جی سر۔ بہت ہے آج کے لیے۔ سائمہ، اگلے کالا جی کا سر۔ فاعل کیا ہے؟ سر اگلے کالا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا مرکب ہے؟ سر مرکب اضافی۔ مرکب اضافی۔ سائمہ، یہ رخسانہ کو آئندہ 3 کلاسوں میں نہیں بلاؤں گا، یہ اس کا فاعل ہے، مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ عن صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جی، یعنی دیکھیں، راوی جو روایت کر رہے ہیں وہ فعل محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ جی روا عن جی سر۔ صہیب، جو راوی ہیں پیچھے چین کے اندر وہ صہیب سے روایت کر رہے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ کیا جی فرمایا؟ سر۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ جی عظما، عجبن یہ منصوب کیوں ہے؟ سر اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے اور یہ اس کے مفعول کے طور پر آیا ہے یہاں پر۔ ٹھیک، ویری گڈ۔ اعجب ہو سکتا تھا کہ حیران جی، ہونا، عجیب بات ہونا۔ عجبا لامر المؤمنی، تو مس عظما ان دیٹ کیس لامر المؤمنی، اس کو جملے میں کیا مقام دیں گے؟ اس کو ہم اسی محذوف فعل کے متعلق کریں گے، ویری گڈ۔ امر المؤمن کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ کیا ترجمہ کریں گی؟ عجبا لامر المؤمنی، مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، ٹھیک ہے، جی، گڈ، ماشاء اللہ۔ اوکے، آسما فراز، انا کی خبر بتائیں کیا ہے؟ خیر۔ ہاں جی، خیر۔ خیرن یہ انا کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ کلہ، یہ کلہ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مضاف کی صفت بن رہا ہے۔ زویا، کلہ کیوں منصوب ہے؟ تادی امرہو کی تاکید کے لیے آیا یہ ہے۔ تاکید کے لیے آتا ہے، کلہ ہمیشہ تاکید کے لیے آتا ہے، یہ جی تاکید کے لیے آ رہا ہے امر کی، امرہو کی۔ تو اسم فراز، امرہو کون سا مرکب ہے اور یہ انا کے لیے کیا ہے؟ سر یہ انا کا اسم بن رہا ہے اور مرکب اضافی ہے ٹھیک ہے، مرکب۔ کیا ترجمہ ہوا؟ ان امرہو کلہ خیرن۔ آہ، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بہتری ہے۔ اچھا، مجھے اس کے لیے کا ذرا دکھا دیں، اس لفظ کے لیے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے لیے بہتری ہے۔
مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے، جہاں ان سے سب آپ کے یہ لیے. ترجمہ اخذ کر رہی ہیں. جی آسما، عظما کیا ترجمہ بنے گا؟ ان امرہ کلہ خیر. بے شک اس کا معاملہ سب کا سب بہترین ہے. اس کا سب یعنی آپ اس کو سیدھے میں سادہ میں کر لیں گی، اس کا ہر معاملہ بہتر ہے. جی سر. ٹھیک ہے آسما، یہاں اس کے لیے کا لفظ ہے ہی نہیں، کہیں کہیں لام حرف جر آپ کو مل رہا ہے کہ آپ جی کسی سر. کے ساتھ نسبت قائم کریں اس کی. امرہ اس کا معاملہ، کلہ سارے کا سارا، خیر بہتر ہے. بہت آسان تھا. امرہ اس کا معاملہ، کلہ سارے کا سارا، خیر بہتر ہے. اوکے. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. نسیم نواز، لیسا کا اسم بتائیں. ہاں جی نسیم نواز، سر رہنے دیں آپ بولنے سے. سائمہ بتائیں لیسا کا اسم کیا ہے؟ ذالکا. ہاں جی ذالکا سر، ذالکا. ذاکا. آپ کے پاس ذاکا ذالکا سوری، لکھا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، یہاں پہ ذاکا بک میں ہے. ذالکا لکھا. ٹھیک ہے، نو پرابلم. جی سر. اسم لیسا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جی سر. اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ سر یہ جا رہا ہے مومن کی طرف. مومن کی طرف. سوری سر، لیس ذاکا لأحد لم. یہ سر یہ معاملہ کی طرف جا رہا عظما کس طرف جا رہا ہے یہ اشارہ؟ خیرون کی طرف جا رہے ہیں سر. ہے. ویری گڈ، یہ خیرون کی طرف جا رہا ہے، یعنی اس کے بہتر ہونے کے. یہ لیس ذاک لأحد الا للمؤمنین، یعنی ان تمام معاملات کا بہتر ہونے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اوکے، سو لأحد کیا ہوگا جملے میں زویا؟ استاد خبر لیسا. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہو گیا؟ لیس ذاک لأحد. اور وہ کسی کے لیے نہیں ہے الا کیوں آیا ہے؟ اللہ حسد کے لیے. حصر کے لیے آ گیا. للمؤمنی کیا ترجمہ ہو گیا؟ اور نہیں ہے وہ کسی کے لیے سوائے مومن کے. ہولڈ کریں جی. تو لیس ذاک لأحد الا للمؤمنین. سو یعنی یہ جو معاملہ ہے بہتر ہونا، خیر ہونا، یہ کسی کے لیے نہیں ہے سوائے مومن کے. یعنی اس بات کو حصر کا مفہوم پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف اور صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے. تو مس عظما، جب یہ حدیث آپ کو کوئی اس میں اہمیت نظر آ رہی ہے، کچھ چیز امپورٹنٹ؟ جی سر. امپورٹنٹ یہ ہے سر کہ یہ مومن کے لیے خاص کی گئی ہے یاد اس رہے میں. لفظ بار بار کیا آ رہا ہے؟ مومن. مومن. یہ جی مومن وہ نہیں جو ڈیفینیشن پاکستان میں کی جاتی ہے. جی سر. پاکستان میں مومن کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ سر ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں نا. مطلب پاکستان نارمل کی جو. ڈیفینیشن الگ ہے پوری دنیا سے. جی سر بس. جی سر میں سمجھ گئی نام آپ کی کیا ہے بات. میرا؟ محمد طارق. جی ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. بس یہاں آ کے میرا ایمان بند ہو جاتا ہے، پاکستانی کا ایمان. جی بالکل. نماز پڑھنی جی نہیں بالکل پڑھنی سر. جنتی ہے، روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا جنتی ہے، حج کرنا ہے نہیں کرنا جنتی ہے، زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی ہے جنتی ہے. ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. بس نام کیا ہے؟ محمد طارق. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آخرت پر بھی بڑا ایمان ہے، یوم آخرت بھی ہے. ایمان تو اتنا پختہ ہے جو ہمارے اعمال سے نظر آ رہا ہے کہ واہ کیا ایمان ہے آخرت پر. اتنا پکا ایمان ہے، کچھ بھی نہ کرو پھر بھی جنت ملنے والی ہے. یہ بار بار لفظ آ رہا ہے مومن مومن مومن. جی ہمارے ہاں یہ عجیب ڈیفینیشن پائی جاتی ہے کہ بس تصدیق بالقلب بھی، بس بات ختم ہو گئی، عمل کریں یا نہ کریں بھاڑ میں جائیں. جنہوں نے بھی یہ ڈیفینیشن دی ہے اللہ ان کو پوچھے گا کتنی قوم برباد کر دی اس ڈیفینیشن کو دے کر کہ بیچ میں عمل کو مائنس کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ایمان عمل کے بغیر مکمل نہیں. آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے
آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں بھی اکیلا آمنو کی بات نہیں کی، بس ایمان لے آؤ بس بہت ہے، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیا کہا تھا مس عظما، یاد ہے جی سر، کیا کہا کہ تھا؟ میدان حشر میں جب حساب ہوگا تو ہر میں بھی آپ کی شفاعت کے لیے انداز اویلیبل نہیں نہیں ہوں نہیں گا نہیں، جب اس تک انداز میں وہ زور نہیں ہے، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں نہیں چھڑوا سکوں گا۔ جی سر بالکل۔ اور ہمارے پاکستانی کیا کہتے ہیں؟ جی سر، ہمارے پاکستانی تو نبی بہت چھڑوا کچھ لے کہتے گا، ہیں۔ جی کوئی بات نہیں، کچھ ہو جاتا ہے سب چلے گا، نبی چھڑوا لے گا، ادھر لگ جائے گا نا پتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیوں میں نے اتنا سٹریس مومن پہ ڈال دیا ہے کہ یہ جو آگے بات خبر دی جا رہی ہے یہ صرف مومن کے لیے ہے، اس لیول جی کو سر، وہی پہنچ سکتا ہے جو ایمان بالعمل رکھ رہا ہو، کیونکہ اس کے ایمان، دیکھیں ایمان کو تقویت کس چیز نے دینی ہے، کس چیز نے اس کو پاور دینی ہے، اس کو انرجی دینی ہے، عمل۔ عمل نے دینی ہے۔ جی ایمان کو عمل، جس آدمی کا عمل ہی نہیں ہے، نہ وہ نماز پڑھے، نہ وہ روزے رکھے، نہ وہ حج کرے اس کو اگر ہو گیا ہے اس پر فرض، نہ زکوٰۃ دے اگر فرض ہے، یعنی یہ تو فرائض ہے نا، اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کبائر میں آتے ہیں، اگر انسان ان کو نہیں یعنی امر و نہیں پر نہیں کام کر رہا، تو پھر اس کے ایمان کو انرجی کون سی چیز پرووائڈ کر رہی ہے؟ خیالات نہیں۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، پھر شیطان ان کے عمل کو سجا کر دے دیتا ہے کہ بھائی تم سے بڑا تو نیک ہی کوئی نہیں ہے، تو نمازی تو ایسے فضول پھرتے ہیں، اصل ایمان تو تیرے پاس ہے جو بغیر عمل کے کتنا طاقتور ہے کہ بس تو سمجھ رہا جنت تیری ہے، بغیر عمل کے اتنا مضبوط ایمان ہے، یہ شیطان کا سجایا ہوا ہے سب، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث اسپیسیفک کر رہی ہے مومن کو، ایمان والے بندے کو۔ پھر کیا آگے ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، جی تو بتائیے مجھے آپ، عروج عبید اللہ، ان کیا ہے؟ ان شرطیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اصابت کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، مؤنث ہے، اور باب کون سا ہے؟ باب افعال، افعال ہے، ٹھیک ہے، مادہ کیا ہے؟ صاد واو با، صاد واو با، ٹھیک ہے، سو اس کا فاعل کیا ہے؟ سراء، یہ اس کا فاعل ہے، گڈ، ہو کیا چیز ہے؟ مفعول، ہو مفعول ہے، کہاں جا رہا ہے؟ یہ مومن کی طرف۔ مومن کی طرف، کیا ترجمہ ہوا؟ ان اصابتہ سراء، اگر اسے پہنچے خوشی، خوشحالی، خوشحالی، اگر ٹھیک ہے، اسے خوشحالی پہنچے۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ شرطیہ ہو گیا۔ زویا جواب شرط کیا ہے؟ شکر، شکر شک فکان میں نے لہو، زویا سے پوچھا ہے، عروج۔ سوری، جی زویا جواب شرط کیا جی ہے؟ استاد، شکر فکان خیر لہو، یہ عطف ہو کے شاکرہ پورے صدر۔ فکان خیرا لہو، ٹھیک ہے، شاکرہ کا فاعل جی، کیا ہے؟ شکر کا فاعل ہوا ہے ہوا ہے، جو اور مومن کی کانا کا طرف اسم راجع ہے۔ کیا ہے؟ کانا کا اسم ہوا ہے۔ ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیے شاکرہ کا فاعل ہوا کہاں جا رہا ہے اور کانا کا اسم ہوا کہاں جا رہا ہے؟ استاد شکر کا فاعل مومن کی طرف جائے گا، اور کانا کا جو ہوا ہے وہ اس کے شکر کرنے کی طرف ویری کہہ گڈ، اس سکتے کے ہیں۔ عمل کی طرف جا رہا ہے۔ خیرن منصوب جی، کیوں ہے؟ یہ خبر کانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور لہو کیا ہو گیا؟ متعلق خبر کے ٹھیک ہے، متعلق کیا کی خبر۔ ترجمہ ہوا؟ ان اصابت سراء شکر فکان خیرا لہو، اگر اسے کوئی خوشحالی پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے، بس وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو خوشحالی ملنے پر شکر کیسے کرنا چاہیے؟
اس میں کوئی بھی خوشی مل جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی جی چیز جو مومن کی طبیعت کو خوش کر دے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی طرح کی، وہ جی علم ہو سکتا ہے دین کا، وہ مال ہو سکتا ہے، وہ دنیاوی چیز، دینی چیز، کچھ بھی، ٹھیک ہے، اور انسان کی جی طبیعت اسے خوشی محسوس کرے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اب شکر کیسے ادا کرنا ہے اس نے؟ استاد اطاعت میں زیادتی کے ذریعے. ویری گڈ، یعنی اس کے دو، ایک تو زبانی شکر ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، جی ایک اس کا عملی شکر ہوتا ہے. کبھی بھی اس آیت کو نہ بھولیں، احملوا آل داؤد شکرن، کہ شکر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ اعمال کیے جائیں، اطاعت کی طرف انسان مضبوط ہو، زیادہ پختہ ہونے کی کوشش کرے، تو اس طرح وہ اپنے ملنے والی خوشی کو اس پر اس کا شکر ادا کرے، اس کا شکر کے ذریعے حق ادا کرے، ٹھیک ہے، گڈ. جی سائمہ، جی سر. اصابت کا فاعل کیا ہے دوسرے جملے میں؟ سر دراؤ. ٹھیک ہے، سیم جملہ ہے، صرف فعل چینج ہو رہا ہے اور درا چینج ہوا ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ اگر پہنچتی ہے اس کو تکلیف. اگر پہنچے اسے تکلیف تو کیا کرے؟ صبر، صبر کرے. فکانا خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو کانا کا اسم ہوا کس طرف جا رہا ہے؟ سر جی سائمہ، سر صبر کی طرف. یعنی عمل کی طرف، اس عمل کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو صبر جی کرنے کا عمل ہے. تو سائمہ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ کہ اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور وہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ سر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے مومن کو، تو جب اس کے اوپر وہ واویلا کرنے کی بجائے یا یہ کہنے کی بجائے کہ میرے لیے ایسا کیوں کیا، اگر اسے برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے اس کے لیے اجر فرماتا ہاں جی، اجر. ایک اور چیز بھی ہے، ہے. جی ایک تو یہ ہے نا کہ ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ. ایک مومن کو ایک اور ایمان بھی ساتھ رکھنا چاہیے، اسے ایک اور یقین ہونا چاہیے. بظاہر جس مجھے تکلیف پہنچنا مجھے لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں تھا، رائٹ، جی سر. لیکن یہ شروع میں جو بات آ رہی ہے نا، عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہ اس کا ہر معاملہ خیر ہے. جی تو سر. ہر معاملے میں تکلیف بھی آ گئی نا، درا بھی تو آ گیا نا، جی سر. تو درا اس کے لیے کیسے خیر ہے؟ سر تکلیف پر صبر کرنا اس کے لیے خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کا پھر اجر دیتے ہیں. نہیں، آپ بار بار صبر کی طرف، ٹھیک ہے آپ صحیح جا رہی ہیں، لیکن ان امرہ کلہ خیر، کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے فار ایگزامپل بخار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جی اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت میں مجھے بخار ہونا ٹھیک تھا، جی سر. ضروری تھا کہ مجھے بخار ہونا چاہیے، جی سر. کیونکہ اس کی حکمت، اس کے معاملات اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، رائٹ. جی سر. اس لیے ہمیں تمام، یعنی عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کیا ہے سورہ بقرہ میں؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، رائٹ. جی سر. دنیا میں، ہمارے زندگی میں، مومن کی زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو بظاہر اس کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن جی سر. ایک مومن، میں مومن کی ڈیفینیشن اسی لیے میں نے اس پہ سٹریس ڈالا کہ مومن کا کیا کام ہوتا ہے، وہ اس کو بھی پوزیٹیو سائیڈ پر لے کر جاتا ہے، اس میں پوزیٹیوٹی نکالنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ آ گئی فبہا، نہیں آئی تو بھی بہت ہے، صحیح ہے نا. جی سر. یہ کہ اسے پھر کیا ہے، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا ہے کہ اس کے اس طرح ہونے میں ہی میرے ساتھ بہتری تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندے پر، اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا سر. اللہ تعالیٰ نہیں نے کرتا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. دو چیزیں ہو سکتی ہیں مجھے تکلیف پہنچنے کی، یا تو میرے گناہوں کی سزا ہے، رائٹ، جی سر. اور اگر میرے گناہ کی سزا بھی وہ مجھے دنیا میں دیتا ہے تو بھی وہ کیا ہے، اس میں عادل ہے، عدل کر رہا ہے، دے سکتا ہے نا. جی سر.
اور دنیا میں دی گئی سزا آخرت کے اندر دی گئی سزا سے بہت بہتر ہے. جی سر. یا پھر کیا ہے، وہ اپنے بندے کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، رائٹ؟ بے شک سر. یہاں اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے. آپ کو سوئی جی بھی چبھے تو آپ یہی سمجھیں کہ اس سے میرا کوئی گناہ مٹا دیا گیا. جی سر. میرے رب نے، اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچ گیا، کوئی بخار آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی جسمانی تکلیف پہنچ گئی، یا کوئی دلی تکلیف پہنچی، دلی تکلیف سے مراد ایسی چیز جس نے آپ کی نفس کو زخمی کیا، آپ کے اندر کو زخمی کیا، اس کو تکلیف دی، تو بھی ہم نے سوچنا پازیٹیو ہی ہے. کبھی تو صبر ہوگا نا. جی سر. ہم صبر کریں گے کہ میرے رب نے اگر میرے لیے یہی چاہا ہے تو الحمدللہ میں اللہ سے راضی ہوں اس بات پر. صحیح ہے؟ جی تو سر. دیکھیں مومن کا سارا معاملہ خیر ہے. یعنی اچھے پہنچ رہا ہے شکر ادا کرتا ہے تو بھی خیر ہے، تکلیف پہنچی اس پر صبر کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے امید رکھی، اجر کی، تو بھی وہ اس کے لیے خیر ہے. اب کافر کا معاملہ جی سر. ہر طرف ہی الٹا ہے. تکلیف بھی اس کے لیے مشکل کا سبب بنے گی کیونکہ اس پہ صبر نہیں کرتا، چیخنا شروع کر دیتا ہے، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، میں جو یہ کرتا ہوں، میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. یہ کافروں والی باتیں ہیں اور یہ باتیں آج کل مسلمان کرتے ہیں. پھر کیا ہے، اس کو خوشی مل گئی کافر کو، وہ اس پر شکر نہیں ادا کرتا، اس کا ریفرنس وہ اپنے طرف جوڑتا ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، آخر میں نے 25 جی سر. سال لگائے بھی تو ہیں، آخر میں نے یہ بھی تو کیا ہے، آخر میں نے دن رات جاگا بھی تو ہے، آخر میں نے اتنا سخت کام بھی تو کیا ہے، تو مجھے ملنا ہی تھا. یہ کافر کا قول ہوتا ہے. مومن کیا کہتا ہے؟ نہیں بھائی نہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں، اس میں میری کوئی کوشش نہیں ہے. وہ اپنی طرف کوشش کا نسبت بھی نہیں کرتا. یہاں لوگوں کو کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو بھی، وہ ڈبل گیم کھیل جاتے ہیں. اللہ کی طرف تو جوڑتے جوڑتے ہیں، ساتھ اپنی کوشش کو بھی بیچ میں مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں جی بس تھوڑی سی ہم نے کوشش کی تھی، باقی اللہ نے کرم کر دیا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی تم پھر اپنی طرف جوڑ رہے ہو اس کو کہ تم نے کچھ کیا تھا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اللہ کی عطا تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خوشیوں پر، راحتوں پر صبر کی شکر کی توفیق عطا فرمائے اور تکلیف آنے پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو آگے چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. جی تو مس عظما کیا لکھا ہوا لفظ؟ الندبہ. الندبہ. اوکے سائمہ، ندبہ کیا ہوتا ہے؟ سر مجھے آئیڈیا نہیں. یہ کیا ہے تصویر؟ سر یہ سیڈ ایموجی بنا ہوا. یہ کیا ہے؟ سر یہ زخمی ہے. سر درد ہو رہے ہیں؟ جی سر. اچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر یہ رو رہا تھا. رو رہا ہے. عربی میں اس کو الندبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انسان کے ایسے حالات جس میں وہ تکلیف یا پریشانی کا شکار ہو. ٹھیک ہے، جی سر. سر یہ چاہے وہ تینوں ندبہ ہیں؟ ہاں سر یہ تینوں جی افسردگی یا پر ہونا، یعنی مطلب پریشانی کی، یہ تو مطلب بظاہر ہے نا، میں نے تو صرف علامات دی ہیں کہ الندبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. کہ انسان جی سر. پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، جسمانی درد ہو یا روحانی درد ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الندبہ. اب الندبہ کا ایک پورا قاعدہ ہے، پڑھیں ذرا مس عظما ڈیفینیشن. جی سر. ندبہ ندا کا ایک خاص اسلوب ہے جس کے ذریعے متکلم اپنے غم، تکلیف اور پریشانی کا اظہار کرتا ہے. گڈ. زویا نیکسٹ لائن پڑھیں. ندبہ کا اسلوب 2 عناصر پر مشتمل ہے، پہلا المندوب، دوسرا حرف الندبہ. ٹھیک ہے، سائمہ نیکسٹ لائن پڑھیں. سر 2 حروف استعمال ہوتے ہیں، ایک وا دوسرا یا. ٹھیک ہے، تو اصل میں ندبہ کیا ہے؟ انسان اپنے غم، تکلیف، پریشانی کا اظہار کرتا ہے. اس کے 2 عناصر ہوتے ہیں، ایک المندوب، دوسرا حرف جو ندبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. 2 حروف ہیں، ایک ہے وا اور دوسرا ہے یا. اوکے مصر عظما لاسٹ لائن پڑھیں. وا تو ندبہ کے لیے مخصوص ہے، جبکہ یا کو ندبہ کے لیے اس وقت کہا جائے گا
جب سیاق اور عبارت ندبہ کے اسلوب پر ہو. ندبہ کے اسلوب پر ہو، یعنی وا، اگر لفظ حرف وا آ گیا ہے تو دیٹ از شور کہ بات ندبہ کی جا رہی ہے، رائٹ؟ جی سر. لیکن یا آنے کے بعد ہمیں آگے سٹڈی کرنا ہوگا یا سیاق سے اندازہ لگائیں گے، یعنی اس پیراگراف سے پتا چلے گا کہ یہاں یا ندا کیا گیا یا ندبہ کیا گیا، ٹھیک ہے؟ جی سر. کیونکہ آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وا تو آنے سے ہی کلیئر ہو گیا کہ ندبہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں یا اور وا ایک جیسے لگتے ہیں، اس کے بعد آنے والے مندوب جو ہوتا ہے. اوکے، جی. دیکھتے ہیں کیا ہے. پڑھیں مس عظمیٰ، کیا لکھا ہوا ہے؟ المتفجع علیہ. المتفجع علیہ، یعنی دوسرا کیا پڑھا ہے؟ دوسرا دیکھیں کیا ہے. المتوجع منہ. المتوجع منہ، ذرا المتفجع علیہ کی ڈیفینیشن پڑھیں. سے مراد وہ شخص مراد ہوتا ہے جو حقیقتاً میت ہو، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندہ کو بمنزل میت لیا جائے. ویری گڈ، یعنی کیا سمجھیں آپ؟ یعنی جو حقیقتاً وفات پا چکا ہو جو شخص، اس کو کہتے ہیں، یا پھر کوئی شخص زندہ تو ہو لیکن روحانی طور پر مر چکا ہو تو اس کو پھر مطلب میت کے یعنی اس کو برابر ہی نہیں لیا روحانی، جائے، بس اس کو تصور کر لیا جائے. تصور کیا جائے گا. جی سر. اگلا پڑھیں. میت کی جگہ سے عموماً وہ عضو ہوتا ہے جس میں درد ہو رہا ہو، یا وہ ذات جس کے ذریعے تکلیف پہنچے. ویری گڈ، یعنی المتوجع منہ میں وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی ہمارا عضو تکلیف میں ہو، درد کر رہا ہو، جسار ہو، جسم کا کوئی حصہ ہو، یا پھر اس آدمی کی طرف ہم وہ کریں گے، اس کے یا اس آدمی یا چیز کی طرف جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ جی سر. اوکے، اب دیکھتے ہیں، ذرا دیکھیں پڑھا کیا ہے. وَزَيْدُ. وا زیدو، تو اس کا اردو ترجمہ کیا ہے مس عظمیٰ؟ ہائے زید. ہے زید، اوہ زید، اف زید، جو بھی آپ کرنا چاہیں. اچھا، اگر ہم جی. اس کے شروع میں لگا دیں یا زیدو، اب دیکھیں یا جی ندا سر. کے لیے ہوتا ہے نا، جی. جو میں نے ابھی بات کی تھی پہلے کہ وا تو کنفرم ہو گیا ندبہ ہے. اب دیکھیں یا سے کنفرم جی نہیں ہو رہا ندبہ ہے، رائٹ؟ بالکل. ندا اور ندبہ ایک ہی جیسا ہو گئے، تو پھر ہمیں سیاق بتائے گا کہ یہ یا ندبہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا ندا کے لیے. صحیح ہے نا؟ بالکل سر. لیکن آپ کو موسٹلی وا ہی ملے گا چونکہ وا کلیئر ہے. صحیح ہے؟ جی سر. اوکے، نیکسٹ پوزیشن پڑھیں. وَزَيْدَا. وا زیدہ، اب یہ الف الندبہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب کیا ہو گیا؟ ہائے میں تھوڑی شدت پیدا ہو گئی. صحیح ہے؟ جی سر. بالکل بالکل. آگے پڑھیں. وَزَيْدَاهُ. وا زیدہ، اب دیکھیں الف الندبہ، اس ہا کو کہتے ہیں ہا سخت. کیا کہتے ہیں؟ جی. ہائے سکتا. ہائے سخت. یہ جی. قرآن مجید میں بھی ہائے سختہ موجود ہے. سو یہ کیا ہے؟ جی. اب اس کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا. صحیح؟ جی سر. اوکے، زویا آگے پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ وَأَبُو. وا ابو، یعنی ہائے ابا. دوبارہ جی. پڑھیں. وَأَبَا. وا ابا، آگے. وَأَبَاهُ. وا اباہو. اوکے، آگے پڑھیں سائمہ. وَأَبَتِي. وا ابتی. اوکے، ابتی کیا ہے؟ یہ تا جو ہوتا ہے نا، یہ یائے متکلم کے مترادف ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی لیکن یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی محبت سے، یعنی یا ابھی کی بجائے یا ابتی. صحیح ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اے میرے جی پیارے ابا جان. صحیح ہے؟ جی سر. تو یا ابتی، اب یہ کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اوکے، اب اس کے ساتھ ہم نے لگانا ہے الف ندبہ کا، تو کیا بنے گا؟ وَأَبَتَا. وا ابتا. ویری گڈ، ہائے ابا جان. اس کے بعد وَأَبَتَاهُ. وا ابتا.
ہائے ابا جان، ٹھیک ہے. اچھا، جی سر. ندبہ میں ایک اور چیز استعمال ہوتی ہے، قرآن مجید میں ندبہ نہیں ہے. اوکے، جی من استعمال ہوتا ہے اس میں موصول. ندبہ میں ایک قاعدہ ہے کہ اس میں موصول ال والا استعمال نہیں ہو سکتا، من ہی ہوگا. اچھا، اس کے بعد ایک اور قاعدہ ہے کہ اس کا جو صلہ ہو وہ جانا پہچانا ہو. تو جملہ پڑھیں، کیا لکھا ہے سائمہ؟ ومن فتح القدس یہ قدسا. ومن فتح ہے سر سائمہ. اگر آپ جی ومن سر. پڑھیں گی تو واو عطف اور وائے ندبہ میں کوئی فرق سر وامن. رکھا آپ نے؟ سر وامن. ماشاءاللہ، آپ سمجھدار اور یونیورسٹی گریجویٹ ہیں، کوئی میری طرح ڈپلوما ہولڈر نہیں ہے. سر وہ وَمَنْ تیزی میں لکھ. فَتَحَ الْقُدْسَ. دیکھیں، ندبہ جی کا اظہار ضروری ہے، پھر تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے کہا کیا ہے، عطف کروایا ہے جی یا آپ واقعی ہائے کہہ رہی ہیں. یہ لفظ اسی لیے تو امپورٹنٹ ہے کہ پتہ چلے کہ آپ کسی چیز پر ہائے کر رہی ہیں. ہائے افسوس. وَمَنْ فَتَحَ الْقُدْسَ، ہائے جس نے قدس کو فتح کیا. بتایا کیا جا رہا ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. جی سر. یعنی آپ کو خبر ملی، کس کی خبر ملی تھی؟ کس نے فتح کیا تھا قدس کو؟ بسوزبہ کس نے کیا تھا؟ گویا صلاح کس نے الدین کیا ایوبی تھا؟ نے صلاح الدین ایوبی نے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب قدس فتح کیا، آپ کو خبر ملی، مر گیا. آپ نے کیا کہا؟ وَمَنْ فَتَحَ الْقُدْسَ، ہائے جس نے قدس فتح کیا، کہ وہ فوت ہو چکا ہے. یہ انداز ہے. اب اس میں جب یہ دوسرا پوزیشن ہوگی تو وہ الف اینڈ پہ آ جائے گا. وَمَنْ فَتَحَ الْقُدْسَ، وَمَنْ فَتَحَ الْقُدْسَ، تو یہ سیم انداز چلے گا. اب آتے ہیں ہم المتوجہ کی طرف. یہ کیا ہے؟ وَرَأْسُ، ہائے سر، ٹھیک ہے. اب صاحب ذرا کہ جب آپ اپنے سر کے بارے میں ہائے کہہ رہی ہیں تو یقیناً کوئی تکلیف پہنچی ہے، درد ہے، یا خدا نخواستہ سر پھٹ گیا ہے. وَرَأْسُ، پھر کیا ہو جائے گا؟ وَرَأْسَا، وَرَأْسَاهُ. اب دوسرا کیا ہے؟ مرکب اضافی. وَجَوْرَ السلطان، یعنی اب سلطان، جور کہتے ہیں ناانصافی کو. سلطان نے کوئی ناانصافی کی، بیسیکلی کیا ہے؟ اس ناانصافی سے تکلیف پہنچی ہے. وَجَوْرَ السلطان، پھر وہی سلطانہ اور سلطانہ ہو. پھر اب یہ دیکھیں، یہ فتح ہو رہا ہے، وہ فوت ہوا ہے، اس کی خبر دے رہے ہیں. یہاں کیا ہے؟ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں جس سے تکلیف پہنچی ہے. وَمَنْ خَرَّبَ الْبَغْدَادَ، ہائے جس نے بغداد کو خراب کر دیا. سو وَمَنْ خَرَّبَ الْبَغْدَادَ، یہ انداز ہے، اسے ندبہ کہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا. احادیث میں اس کا استعمال ہے، احادیث میں یہ چیز ملے گی آپ کو. عربی کتابوں میں اگر آپ کو بھی پڑھیں گی تو یہ مل سکتا ہے. قرآن مجید میں یہ اسلوب نہیں ہے. جی، تو حدیث پر آتے ہیں. لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة عليه السلام وكرب أباه فقال صلى الله عليه وسلم لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام يا أنس أتابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التراب. اوکے جی، حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. جی تو مس عظما مجھے بتائیے، جی سر. لما شرط ہے تو جواب شرط کہاں ہے جملے میں؟ جعل یتغشاہ الکرب. ویری گڈ، یہ ہو گیا جواب شرط. ثقل النبی، اوکے، ثقل کون سے باب سے ہے؟ سر باب کرما سے ہے، فاعل فعل کیا ہے؟ ماضی ہے یہ. النبی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے شدت آ جانا. لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شدت آ گئی، یعنی وہ جس تکلیف میں تھے وہ ان پر بھاری پڑ گئی. صحیح ہے نا؟ جی. یعنی آپ ایک آدمی کو دیکھ رہی ہیں، اس کی تکلیف، درد ایک ایسی کیفیت کو ظاہر کر رہی ہے کہ جو بہت شدت والی ہے، تو آپ کہیں گے ثقل زید. کیا مطلب ہوا؟ ثقل زید، یعنی زید بھاری ہو گیا. مراد اس کے اوپر جو تکلیف تھی وہ بہت ثقیل ہو چکی ہے. جعل جی سر. یتغشاہ الکرب. اب مجھے بتائیں، یہ جعل فعل یہاں پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟
تام لگ رہا ہے، ناقص لگ رہا ہے؟ نہیں سر، میں ایسے ہی اندازے سے بتا دیتی ہوں سر، لیکن مجھے سمجھ آ نہیں رہی ہے. پھر یہ سر آپ ناقص ہی ہوگا سر یہ. ناقص افعال الشروع میں سے آ رہا ہے، کسی چیز کا شروع ہونا، شروع ہونے لگنا. جی تو یہ افعال الشروع میں چلا گیا ہے، یہ وہاں بھی جاتا ہے. جی سر. تو اب اس کی خبر جو ہے وہ جملہ ہے یتغشاہ الکرب، اور اس کا جو جی اسم سر. ہے وہ بیسیکلی یہ کرب ہی ہے. اور کرب کس کو کہتے ہیں اس وقت؟ تکلیف. تکلیف. یہاں کس تکلیف کا اشارہ دیا جا رہا ہے؟ جو بیماری جس کی وجہ سے طبیعت بوجھل ہوئی. نہیں، اس حدیث میں اس تکلیف سے کیا مطلب نکال چکی ہیں آپ؟ سر یہ جو نزع کی تکلیف ہے. نزع کی کیفیت، موت کی شدت، موت کے وقت کی تکلیف، اس وقت کی شدت. ٹھیک ہے، یہ اس جی کی طرف سر. اشارہ ہے. تو جعل یتغشاہ الکرب. اب یتغشاہ، یہ ہو کیا چیز ہے؟ سر یہ مفعول ہے جو النبیو کی طرف جا رہا ویری ہے گڈ. صلی اور اللہ علیہ الکرب وسلم. مرفوع، یہ فاعل ہو گیا یتغشا کا. اور یتغشا جی کون سر. سے باب سے ہے؟ سر باب تفاعل سے ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تغشا چھانا. یتغشا. تغشا یتغشا. جی. سو جعل یتغشاہ الکرب، موت کی جو سختی تھی وہ آپ پر چھانے لگی. یعنی اس کی جو سختی تھی اس کا اظہار شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اس کی کیفیت یعنی اس کے آثار نظر آنے لگے. صحیح ہے؟ جی. اوکے. آسمہ فراز اگلا جملہ پڑھیں. فقالت فاطمة علیہ السلام. ٹھیک ہے، قالت کا فاعل کیا ہے؟ فاطمة. تو کیا ترجمہ ہوا؟ فقالت فاطمۃ علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہا انہا نے فرمایا، نے فرمایا. کیا فرمایا؟ علیہ السلام، اس پر سلامتی ہو. کیا کہہ رہی ہیں آپ بیٹا جی؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی موجود ہیں سر کلاس ادھر. میں؟ جی سر. وقربا مجھے اباہ. بتائیں یہ علیہ السلام کیوں لایا گیا ہے یہاں؟ یہ قول ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بتایا گیا ہے. فقالت فاطمۃ علیہ السلام. ہم رضی اللہ عنہ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں، بعض دفعہ علیہ السلام کہا جاتا ہے اہل بیت کی وجہ سے. یعنی فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا. آپ نے سمجھ لیا شاید یہ بھی ان کا قول ہے کوئی، ایسا ہی نا؟ جی سائمہ اگلا جی سر. جملہ پڑھیں. وَقَرْبَ أَبَاهُ. ٹھیک ہے، یہ آگے وہاں پڑھو کربا سر. اباہو. تو مجھے بتائیے جی سائمہ کربا منصوب کیوں ہے؟ سر یہ اس کے بعد بن رہا ہے نا عظما کیوں ہے؟ سر. ابھی عظما تو مس عظما. سر ابھی سر المتفجع یہ علیہ پڑھا. سیکنڈ ڈگری میں آ گیا نا سر یہ. نہیں نہیں نہیں، فرسٹ. ایک منٹ یہ ڈگری کی وجہ سے نہیں ہے. یہ تو سر مرکب یہ مفعول. اضافی ہے نا، مضاف ہے نا. اوکے سر. تو اوکے مضاف سر. منادہ منصوب نہیں ہوتا. جی سر. جی سر بالکل. وہ ڈگری تو ادھر آئی ہوئی ہے ابا کے ساتھ. اچھا اوکے سر ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا، میں نے آپ کو دکھایا ہے نا یہاں پر. جی جی جی. یہاں یہ والا سر دیکھیں، واہ جور سلطان. اب یہ جورا منصوب کیوں اچھا. ہوا ہے؟ یہ بیسیکلی اصل تو منادہ ہی ہے نا یہ، لیکن یہ ایک ندبہ جی کی جی. ایک کیفیت ہے. اسی لیے اچھا ٹھیک ہے واہ سر. اور واہ یا مناسب ایک ہی ہے. جیسے کام کر رہے ہیں. صحیح ہے؟ اچھا. جی جی سر سمجھ. تھوڑی اس میں سے یہ ڈگریوں کا البتہ ایک فرق ہے کہ جب ڈگری آ جاتی ہے تو جی. پھر آپ اعراب نہیں ظاہر کر سکتے. اوکے، تو یہ وہی ہے. اوکے. کربا کیا ہے؟ مضاف ہے. ٹھیک ہے. ابا، جی. یہ ابا یہاں پر اصل میں مضاف الیہ ہے، لیکن اس ندبہ کی وجہ سے آپ اس کا جو اعراب ہے وہ شو نہیں کر سکتے. جی جی سر. سر. وہاں کربا ہائے ابا جان کی تکلیف. ٹھیک ہے. وہاں کربا جی سر. اباہو،
ہائے ابا جان کی تکلیف. اوکے پڑھیں سائمہ آگے کیا ہوا؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہا، کیا ترجمہ تو ہوا؟ انہوں نے مطلب صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. فرمایا اوکے زویا، لائسا کا اسم کیا ہے؟ ہاں استاد کربن. ویری گڈ، کربن اس کا اسم ہے. ٹھیک ہے. جی اوکے کیا ترجمہ ہوا؟ لیسا علی ابی کا کربن بعد اليوم. آپ کے ابو پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. رخسانہ چودھری، فلما مات صلی اللہ علیہ وسلم، جی ماتا سر، کا فائل کیا ہے؟ جی سر ہوا ہے. ہوا ہے. شکر ہے. نوافل پڑھیے گا تو صحیح بتایا آپ نے. بتائیں اس کا مادہ کیا ہے؟ میم واو تا اس کا مادہ باب ہے. کیا ہے؟ باب نون سے ماتا یموتو. ماتا یموتو. لما شرط ہو گیا فلما مات صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ترجمہ ہوا؟ پھر جب آپ وفات پا گئے. ٹھیک ہے. اگر یہاں کوئی خاص جماعت ہوتی پاکستان کی تو کیا کہتی مس عظما؟ سر یہاں پہ ہاں جی آپ وہ کہتے پردہ فرما گئے. پردہ فرما گئے. جی 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 بالکل. پردہ فرما گئے. یعنی ان کی زبان سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ماتا کا ترجمہ کرتے ہوئے ان کی زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جی کیونکہ ان کے اعتقاد میں گڑبڑ ہے، ان کے عقیدے میں ایک نقص موجود ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو موت حقیقی ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے ان کی زبانیں قرآن میں بھی ترجمہ کرنے ہوتے، انک میت فانہم میتون کا ترجمہ بھی نہیں ہو پاتا ان سے، اور احادیث میں بھی جب ایسے لفظ آتے ہیں تو وہ پھر زبان کو الٹ پھلٹ ٹیڑھا سیدھا کر کے کچھ لفظ کریٹ کرتے ہیں. جی سر. میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ آپ کو پتا ہے یہ پردہ فرما کے کیوں کہتے ہیں؟ کہتے جی بس وہ ادب. میں کہا ادب ادب سے نہیں کہتے ہیں، یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اس میں بھی کوئی بے ادبی نہیں ہے. یہ موت ایک لفظ ہے عربی زبان کا. وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، دنیا کے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی کو استثناء نہیں ملی. تو پھر یا اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. آمین. اوکے اب جب یہ جملہ شرط بن گیا، جواب شرط آ رہا ہے. قالت یا ابتاہ، قالت کا فائل ہیا، پھر یا ابتاہ، ہے ابا جان. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ہے میرے ابا جان. اجاب ربا دعاہ، اجابا یجیبو باب افعال میں سے جیم واو با مادہ، جواب دینا. ہوا فائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریورٹ ہو گیا. اجابا ربن مفعول حالت نصب میں. اجابا ربن، رب کو جواب دیا. دعاہو یہ صفت ہو گئی رب کی جملہ. دعا یدعو بلانا، ہوا فائل جو رب کی طرف چلا گیا، ہوا مفعول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اجاب ربن دعاہو کہ رسول اللہ تعالیٰ ان کے رب کو انہوں نے جواب دیا. کب؟ دعاہو جب ان کے رب نے ان کو پکار لیا یعنی واپس بلا لیا. یا ابتاہو اے ابا جان، اے میرے ابا جان. جنت الفردوس مأواہو، جنت الفردوس مبتدا، مأواہ خبر، ٹھکانہ مرکب اضافی. مأوا ٹھکانہ کو کہتے ہیں، مضاف الیہ ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جنت فردوس جو ہے وہ اس کا جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ جنت الفردوس کے بھی اعلیٰ درجے میں ہے جو بالکل عرش کے نیچے ہے. پھر انہوں نے کہا یا ابتاہ، اے میرے ابا جان. الی جبریل ننعاہ، تو الی جبریل یہ ایسے متعلق فعل ہے جو یہاں مقام تھا مقدم کیا گیا تاکید کے لیے. نعا ینعا، نون عین یا مادہ ہے با فاتحہ سے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کی موت کی خبر دینا. سو ننعا میں نحنو فائل، ہو مفعول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ننعاہو
یعنی ہم موت کی خبر دیتے ہیں ان کی الا جبریل، جبریل کو. اگر کوئی یہ کہے کہ نعا خبر دی، نعا خالد، اس نے خبر دی، یعنی خالد نے خبر دی حامدن، حامد کی موت کی. نعا خالد نے خبر دی حامد کی موت کی. جس کو دینی ہوگی وہ پھر الہ سے ہم لگا دیں گے. ٹھیک ہے مسز عظما، کلیئر؟ جی سر بالکل گویا یہ استاد اوکے. سو نعا ینعا یہ فعل خاص طور پر موت کی خبر کے لیے، کسی کی فوتگی کی اطلاع دینا. سو الہ جبریل ننعاہ، ہم جبریل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دیتے ہیں. فلما دفینا، پھر شرط آ گیا دفینا، تو دفینا مجہول نائب الفاعل ہوا. فلما دفینا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تدفین کر دی گئی، قالت فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا، یا انس، اے انس، اطابت انفسکم، استفہام طابت مؤنث کا صیغہ، فاعل انفسکم نفس کی جمع. اطابت انفسکم، کیا تم لوگوں کی جانیں، یعنی ان کو اچھا محسوس ہوا، ان تحثوا علی رسول اللہ الترابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، مٹی ڈالنا. یعنی اصل میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر، یعنی آپ کو دفن کرنے کے بعد اس میں مٹی میں قبر میں ڈالنے کے بعد قبر کو بند کرنا، اس میں مٹی ڈالنا، یہ اس سے ہے حسا یحثو، یہ بیسیکلی مٹی کا ڈالنا ہوتا ہے، کسی اوپر مٹی اوپر پھینکنا. سو ان مصدریہ پورا جملہ طابت کا مفعول ہوا، تحسو کا فاعل انتم، اور ترابا مفعول. یعنی کیا تم لوگوں کی جو نفس تھے وہ اس بات پر راضی رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم لوگوں نے مٹی ڈالی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈالنے کے معاملے پر تمہارے نفس کیا بہتر رہے، انہوں نے اس بات کو اچھا محسوس کیا. اب یہ ایک خاتون کا کلام ہے. مسز عظما یاد ہے آپ کو زوم میں ایک بات کر رہے تھے، جی سر. یہ ایک خاتون کا کلام ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ بیٹی تھی نا، جی بالکل اب وہ یہاں ایک بیٹی کے طور پر سوچ رہی ہیں. بالکل سر. وہ جو ایک بیٹی کی محبت، ایک بیٹی کا جو پیار ہوتا ہے، اور یہ عموماً دنیا میں ویسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی جب مرد حضرات اپنی میت کو دفنا کر آتے ہیں تو گھر پہنچتے تو گھر کی عورتیں عموماً ایسی باتیں کرتی ہیں. جی بالکل. یہ وہی انداز ہے. اسی لیے خواتین کا ایک انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے مردوں کی نسبت کسی کی میت پر اظہار کرنے کا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچرل، یہ اس کو فطرت کہتے ہیں. جی سر بالکل. تو یہ فطرت کے انتہائی قریب ترین انداز ہے کہ عورت کا انداز تھوڑا ایسے ہی ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یعنی ایک نوحانہ انداز بھی ہے کہ آپ نے جی سر اپنے والد کی وفات پر کچھ الفاظ تکلیف میں کہے، لیکن ان الفاظ کا وزن دیکھیں کہ تمام کے تمام الفاظ جائز ہیں. ٹھیک ہے، جی سر. کوئی ایسا لفظ نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی آتی ہو یا جو شریعت ہمیں منع کرتی ہو، اور نہ ہی وہ انداز ہے کہ کپڑے پھاڑنا، سر میں مٹی ڈالنا، خود کو مارنے لگ جانا، وہ سب بھی موجود نہیں ہے. جی تو سر. علماء کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ انتحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب اطابت انفسکم، کیونکہ انہیں صحابہ کی محبت کا پورا پتا تھا کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے. اسی لیے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی بھائی سر. تمہیں تو اتنی محبت تھی، کیسے تم لوگوں نے یہ کام کر لیا، یعنی تمہارے ہاتھ کیسے اس قابل ہو گئے کہ تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں دفنا کر اوپر سے مٹی ڈال دی. بہت بھاری کام تھا کرنے کا. لیکن وہی بات کہ اسی لیے یہ کام مردوں کے کرنے کا ہے. عورتوں سے دفن جی کروایا سر. جائے تو پھر مردے تو دفن کبھی بھی نہیں ہوں گے. بالکل سر ایسے ہی. اللہ کی احکامات و شریعت میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ عورت طبعی طور پر اس معاملے میں ان دکھوں کو برداشت تو کر جاتی ہے، لیکن اس لیول کا برداشت نہیں ہوتا جو ایک مرد کا ہوتا ہے. سخت کام ہے نا یہ، بہت زیادہ. عورتیں بھی صبر کرتی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نہیں کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان معاملات میں ان کی جو دل میں رقت بہت زیادہ ہوتی ہے.
اس لیے دیکھ لیں یہ دفنانے اور یہ سارے کام یہ پھر مردوں کے ہی کرنے کے ہوتے ہیں، عورتیں خواتین سے یہ کام نہیں کروایا جاتا، اور اسلامی تاریخ میں ایسا ملتا بھی نہیں ہے کہ کسی عورت نے دفنایا ہو سکتا ہو لیکن میرے علم میں تو کبھی نہیں آیا۔ بہرحال فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں آپ دیکھ لیں کہ انداز بیان اپنے والد کی وفات پر، اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اللہ تعالیٰ کے یعنی سب سے قریب، اس کے باوجود موت کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر آئی، تو پھر بتائیں ہم کدھر جائیں گے؟ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی سخت تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے شاید کسی اور پر نہ آئے۔ بعض علماء نے اس کی یہ بھی توجیہ بیان کی ہے کیونکہ موت کی جو تکلیف ہوتی ہے اس سے کسی کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی تکلیف آنے کے پیچھے یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے، اللہ عالم بالصواب، کہ آپ کے درجات کو بلند اور بلند اور بلند کیا گیا۔ تو بہرحال اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، مجھے پوری طرح روایت تو یاد نہیں لیکن مفہوماً آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بسا اوقات خیال کیا کرتی تھی کہ اگر کسی کو تکلیف سے موت ہو تو وہ اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ میننگ میں لے جاتی تھی، میں اس ڈیفرنٹ میننگ کی ایکسپلینیشن نہیں دے رہا۔ تو جب انہوں نے سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو دیکھا اور آپ کی موت کے وقت کی تکلیف کو دیکھا، تو اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی کا تزکیہ نہیں کیا، یعنی کسی کی موت کے بارے میں رائے دینا کہ کسی کو موت سختی سے آئی یا کسی کو نرمی سے آئی۔ ہم ہوتے ہیں نا رائے دے دیتے ہیں نا، یار فلاں کو موت بڑی نرمی سے آئی، ایسے ہی نا، اور کسی کو تکلیف سے آئے تو ہم کہتے ہیں یار اس پہ تو کوئی عذاب ٹوٹا ہوا ہے۔ مس عظمیٰ کبھی سنا ایسی باتیں آپ نے؟ جی سر بالکل سنتے ہیں سر، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھ لیا نا تو آپ نے کبھی کسی کی موت کے بارے میں رائے نہیں دی اس کے بعد، کیونکہ اگر موت کا تعلق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گناہوں سے ہوتا موت کی تکلیف کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکلیف نہ آتی، کبھی بھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت کی وقت تکلیف کا آنا کا تعلق گناہوں سے بالکل نہیں ہے، اٹ از ناٹ لنکڈ۔ بعض لوگ اس کو لنک کر لیتے ہیں کہ یار وہ فلاں کو یار بڑی تکلیف سے بڑی کرب والی موت آئی، یار بس اللہ معاف کرے۔ وہ بھی تمہیں کیا پتا، جو اللہ کی مرضی اور منشا ہے، کسی کو موت کسی طرح دیتا ہے، کسی کو کسی طرح دیتا ہے۔ بعض کو آپ دیکھتے ہیں موت ایسے ہی پتہ بھی نہیں چلتا، سوئے فوت ہو جاتے ہیں، کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے فوت ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ ہمیں ضرور سوال کرنا چاہیے کہ جب ہم موت آئے تو ہم توبہ پر ہو، ایمان پر ہو۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔